بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے حقوق عائد کیے ہیں۔ اس حوالے سے اگر ہم جاننا چاہتے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا چاہتے ہیں اور انہیں جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم جانتے نہیں ہوں گے تب تک انہیں ادا نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اگر جاننا ہے تو اس کے لیے سب سے خوبصورت رسالہ امام زین العابدین امام چہارم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا ایک خوبصورت رسالہ ہے جو مختلف کتابوں کے اندر نقل ہوا ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے، صاحب تحف العقول نے اسے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ اس کے اندر مختلف حق کو بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کی اپنے ذات کا اپنے اوپر حق ہے، اللہ کے اس کے اوپر حقوق ہیں، اپنے اعضاء و جوارح کے حقوق ہیں، زبان کا حق ہے، کانوں کا حق ہے، انسان کے قدموں کا حق ہے، شرمگاہ کے حقوق ہیں، اور اس کے علاوہ انسان کے جو افعال ہیں، جو وہ اعمال انجام دیتا ہے، ان کے حقوق ہیں۔ نماز پڑھتا ہے، نماز کا حق ہے انسان کے اوپر، روزہ رکھتا ہے، روزے کا حق ہے، حج کرتا ہے، حج کے حقوق ہیں انسان کے اوپر، صدقہ دیتا ہے، صدقے کے حقوق ہیں۔ ائمہ، جن ائمہ کو ہم مانتے ہیں، ہادیان برحق، ان کے بھی انسان کے اوپر حقوق ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو انسان کے ماتحت ہیں، انسان کے دائرۂ اختیار میں آتے ہیں، ان کے بھی انسان کے اوپر حقوق ہیں۔ اور اسی طرح سے انسان کے جو خونی رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، ان کے بھی انسان کے اوپر حقوق ہیں۔ والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، اور بیوی کے حقوق ہیں، اور اسی طرح سے آپ کے ہمسایوں کے حقوق ہیں، جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے حقوق ہیں۔ جن سے آپ نے قرضہ طلب کرنا ہے، ان کے حقوق ہیں۔ جن کو آپ نے قرضہ ادا کرنا ہے، ان کے حقوق ہیں۔ اور اسی طرح سے امام علیہ السلام نے تقریباً کوئی 50 حقوق بیان کیے ہیں اس رسالے کے اندر۔ ہم چند ایک حقوق کا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ آج ہم پہلا حق پڑھتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر اللہ کا حق بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا کیا حق ادا کرنا ہے؟ فرماتے ہیں فَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ فَإِنَّكَ تَعْبُدُهُ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دے، شرک نہ کرے۔ یہ اللہ کا حق ہے انسان کے اوپر۔ پھر فرماتے ہیں فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ جَعَلَ لَكَ عَلَى نَفْسِهِ أَن يَكْفِيكَ أَمْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ فرماتے ہیں اس حق کو ادا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ انسان کو یہ ہوگا کہ اگر انسان اس کو خلوص کے ساتھ انجام دیا ہے تو انسان کو دنیا کی پریشانی نہیں ہوگی، دنیا کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، آخرت کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ دنیا بھی انسان کے لیے کافی ہوگی، آخرت بھی انسان کے لیے کافی ہوگی۔ وَيَحْفَظَ لَكَ مَا تُحِبُّ مِنْهَا۔ دنیا اور آخرت میں سے انسان جو کچھ بھی پسند کرتا ہے، جس چیز کو بھی چاہتا ہوگا، اللہ کی ذات اس کو انسان کے لیے محفوظ قرار دے دے گی۔ تو یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کے حق کو ادا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی دنیا اور آخرت محفوظ ہوگی، اور دنیا و آخرت میں سے ہر وہ چیز جو انسان پسند کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کی پسند کرتا ہے یا آخرت کی پسند کرتا ہے، اللہ کی ذات اس کے لیے اس کو محفوظ قرار دے دے گی۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں تمام حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔